الحمد لله الحي القيوم الرحمن عظيم القدرة والسلطان جليل القدر والبرهان والصلاة والسلام على سيدنا محمد معلى الشان حامل القرآن حاشر الإنسان ماحي البطلان حزبه حزب الله كلامه كلام الله سلامه سلام الله وكافة للناس أمته أخرجت للناس وهو رسول إلى الناس والصلاة والسلام على آله وآل أتباعه أجمعين فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وللآخرة خير لك من الأولى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک سارے برا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا رسول اللہ جڑے خوش عقیدہ بیٹھے ویا کچھ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی جیندہ امتی ہیں تیدا حق بن دے جیڑا آکھے سبحان اللہ جیڑا آکھے میں امتی ہاں اور سبحان اللہ آکھے جیندہ امتی ہیں تیدا حق بن دے ان دی شان مطابق یاد منا ایویں یاد منا تیدا مل پوے بھامیں بے شک سال دے بعد منا سادے نال منا تیری مرضی ہے بھامیں آج تھی کہ آزاد منا ناشاد تو کہندی گال نہ سنا یہ عاشق ہیں میلاد منا ناشاد تو کہندی گال نہ سنا یہ عاشق ہیں میلاد منا اے محفل پاک میلاد دی ہے اتھا نال تو شوق دے آیا کر جدا ناوے سونے مدنی دا واتو چمکیاں تے لایا کر منظور آکھے منظور تھی سے یہ نت میلاد منایا کر منظور آکھے منظور تھی سے یہ جملہ تو ساں پورا کرنا ہے یہ نت میلاد نہیں بے مقصد کائنات بنائی کہ مقصد نال بنائی گئی ہے
نیوی غور کیتا کیویں احد دے وچ محبوب دی میم سجائی گئی ہے کیتا رب اجلاس نبیاں دا اندے وچ یہ گل سمجھائی گئی ہے کیڑی گال یہ سونے محبوب دی میلاد دی گال ہے سونے محبوب دی میلاد دی گال ہے تے محبوب دی گال اساں آج بھی کرے نے ہیں کل بھی کرے سوں قیامت تک کرے سوں راندے سادے دلان دا سہارا دوسرا جملے آکے اس تو بعد آندے ہیں کہ سادے دلان دا سہارا یا نبی سادے دلان دا سہارا یا نبی بیچارے یا دا چارا یا نبی بیچارے یا دا چارا یا نبی مومنو خوش تھی وہ سیدہ میلاد ہے خوش ہیں تا آئے بیٹھے ہیں نا لیکن بیتا ہمیں نا اپنے آئے بیٹھے ہیں تے غیر آج سڑتے ہی بیٹھے ہیں اور آدھے بیٹھ میلاد کتھوں آئے جی اللہ نہیں کیتا نبی نہیں کیتا صحابہ نہیں کیتا اہل بیت نہیں کیتا ولیاں نہیں کیتا میرے دوستا قرآن میں پڑھسا سنے تو گوانڈی پوچھی تو کو سنا میں چاہ مومنو خوش تھی وہ سیدہ میلاد ہے آئے اکھیاں دا تارا یا نبی آئے اکھیاں دا تارا یا نبی آئے اکھیاں دا تارا یا نبی ہادیے مرسلاں حل کرے مشکلاں ہادیے مرسلاں حل کرے مشکلاں اوکھے ویلے جے پکارے یا نبی اوکھے ویلے جے پکارے یہ ساؤنڈ اللہ لکھنتے گیا ایک کی جاتے کھڑا گئے بے سانگ باسی تا مولی دا میں دا ڈیگ نہ باوے میں اوکھے ویلے آدھا پیاں سونا اپنے محبوب دی میلاد دا صدقہ وہ کو تکے اپنی جھاتے بھیج جو سادے گلے دی بھی حفاظت ہوئے تیرے محبوب دی سناخانی بھی تین دی راوے آدھیے مرسلاں حل کرے مشکلاں اوکھے ویلے جے پکارا یا نبی اوکھے ویلے جے پکارے یا نبی اس کو کوئی غم نہیں اس میں شرط دی ساکو کوئی غم نہیں اس میں شرط دی کیوں کہ سادہ ضامن ہے پیارا یا نبی سادہ ضامن ہے پیارا یا نبی سادے دلان دا سہارا جندے دل دا سہارا آکھو یا نبی سادے دلان دا سہارا یا نبی بیچارے یا دا چارا یا نبی اے نبی دے نا چاون والے ہو اے محبوب دے میلاد وچ آون والے ہو اے محبوب دے نا دیاں جھنڈیاں لاون والے ہو اے محبوب دے نا دے اتے لنگر پکاون والے ہو اے محبوب دی یاد وچ محبوب دی نا دے نعرے لاون والے ہو اے نعرے تساں اساں اج پہلے نئے پہلان دے اے اللہ سونے آپ بھی جبریل کو نعرے لوائے ہن اور محبوب کریم نے صحابہ کو آپ بھی اپنے نام دے نعرے لوائے ہن صحابہ نے بھی محبوب دے میلاد سجائے ہن اور نبی پاک سونے خود بھی اپنے محبوب نے اپنے میلاد آپ آج خود بھی آپ بھی سجائے ہن اور اللہ دے ولیاں نے بھی محبوب دے میلاد سجائے ہن تا یہ سنیا تک کام آئے ہن
یہ آج دی گال نہیں میرا دوستا. اچھا اللہ دا نبی تاں اللہ دا نبی نبیاں دا سردار ہے. قرآن تاں انہاں نبیاں دیاں میلاداں پڑھیں جیڑے آج دے دعا کریں اللہ میں کو نبی دا امتی بناویں. قرآن تا نبیاں دا میلاد پڑھدا ہے. اساں مقتدیاں دے میلاد قرآن چو نئے مکا سکدے, انہاں دے میلاد اساں نئے بیان کر سکدے. نبیاں دے امام دے نبیاں دے سارے نبیاں دے امام اساں انہاں دے میلاد کی میں پڑھ سکدے. بہرحال میرے دوستا جیلے محفل میلاد مکسی دیلے باسو چونکاں تے حسین گالیاں فلانے مولی ہیویں کلام پڑھائے. ٹھیک ہے میرا دوستا سمجھ آئی آوی سمجھتا آئی ہم کشے یاد ہے نہیں جی او تاں اسم اللہ تعالیٰ ناراض نہیں تھی وے او تاں بھول گئے جی. میرا دوستا سادیاں تے سوکھیاں گالیاں تے کڈ ساواں تدے اے دل اچ بہ ونن تے کڈاں کوئی نال باوی میلاد کولو حلاوی تو کو سمجھاویں چا. اساں اون نبی دے امتی ہیں جڑا سارے نبیاں دا امام ہے, سارے نبیاں دا امام ہے. تے آؤ مقتدی دا میلاد سنو. ایک قرآن ہے 16واں سپارہ ہے سورہ مریم ہے. سورہ مریم وچ رب پاک نے دو نبیاں دا میلاد پڑھے. رب پڑھے ہون جیلے تو پڑھدا کھڑو تو اسے نماز تے چیسے یا سورت کھڑوتا نماز ہی چوسے تے پڑھدا میلاد کھڑوتا اسے. میلاد کیشے جمنا میلاد اساں منائی بیٹھے نا. اساں نبی پاک دا جم دے لے اے واقعات پیش آئے ایویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جم دے لے سجدہ فرمایا ایویں امت کو یاد فرمایا ایویں کعبے نبی پاک دے گھر تو منہ کر کے جھک کے سلامی پیش کی تھی ایویں چند ایویں تارے ایویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزات یہ سارے بیان کر کے اساں نبی پاک دا میلاد پڑھ دیئے تھے. یہ گالی اللہ پاک نے پچھلے نبیاں دیاں پڑھ کے سنائی ہیں. میرا قرآن کے فرمائندہ کاف آیا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. قرآن ہے قرآن اللہ پاک اپنے نیک بندہ دا خصوصاً انہاں نبیاں دا میلاد پڑھدا پہ جڑے نبی دعائیاں کریں دے رہن یا اللہ ساکوں پاک نبی دا امتی بناویں. اذ نادا ربہ ندان خفیہ. اللہ دے نبی حضرت زکریا علیہ السلام دلی چلا کو یاد پہ کرنن دلی چلا کب اللہ پاک کو پکریں دے پین رب انلی وان العظم منی اے اللہ میری ہڈیاں کمزور تھیاں واشتعل الراس شیبہ میرے وال چٹے تھی گئے میں بڑھا تھی گیا بڑھے پا گیا لیکن اللہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. اللہ کڑائیں میں نہیں تھی اب میں تیرے کل کیسے منگی ہوئے تے میں کو خالی موڑا ہوئے. رب پاکا تو دے من والا ہے میں منگدہ پیاں اے اللہ کریمہ میں جلے دنیا تو پڑھتا کر ویسا میرے پچھلے امتیاں دا کیا تھی سی نہ کون سنبھلے سی. یا اللہ پاکا میں کو میرا وارث عطا فرماویا یارثنی و یارثوا من آل یعقوب جیڑا میری وارث ہوئے بنی اسرائیل دا وارث ہوئے وجعلوا ربی رضیہ اے اللہ کو پسندیدہ بندہ بنا کے میرا وارث عطا فرما. ہونی تھا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. اے زکریا اساں تے کوئی پتر عطا فرمیسوں اون دا نا یحییٰ ہو سی اینا دا بندہ اساں کداں پہلے پیدا نہیں فرمایا. اللہ پاک نہیں تھا نبی یحییٰ علیہ السلام دا جمنا بیان فرمایا جمنا بیان کر کے نال نبی پاک دیاں اون سونے نبی یحییٰ پاک دیاں شانہ بیان فرمائیاں اور شانہ بیان کر کے
وحنانا من لدنا وزکاہ وکان تقیا، او ایسا نبی ہو سی جڑا حنانا من لدنا، او ساری بارگاہ بہت زیادہ گڑ گڑاون والا ہو سی، اللہ پاک کو رو رو کے مناون والا ہو سی، وزکات طیب تے طاہر تے مطہر پیدا تھی سی، وکان تقیا، او نبی ہو سی جڑا بہت زیادہ تقوی والا پرہیزگاری والا نبی ہو سی۔ تا نبی پاک دا جمنا تے نبی پاک دی شان، اللہ دا قرآن، اللہ سونے دا کلام تے شان کہندی پہندی پڑھی ویندی پئی اللہ دے نبی دی۔ کوئی آکے جی نبی دا میلاد نہیں پڑھنا، وہ قرآن تو نہ، قرآن اگر تو پڑھتے نبی دا میلاد تے کو پڑھنا پوسی۔ اعجاز علیہ السلام دا جمنا اللہ سونے دے قرآن بیان فرمایا۔ آکے جا سبحان اللہ، آکے والا سبحان اللہ۔ میرے دوستا بعین ہی اسے نبی دے جمنے دے نال اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا جمنا بیان فرمایا۔ نبیان دے جمنے قرآن پڑھ دے، اور قرآن پڑھن والے تو بھی نبیان دے جمنے پڑھے کر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہاں دی ماں کولوں حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے، فتمثل لنا بشرا سویا، جبریل آئے عیسیٰ علیہ السلام دی ماں کولوں تے انسان دی صورت دے وچ آئے۔ ہونی تھی تا کوئی بھی مسئلہ ہی نال دے صحیح وجہ میرے دوست میلاد دی محفل ہے تے کشائے گانڈ بان کے وننا ہے۔ اساں دے نبی پاک نور ہے، اگلا دے جی نور ہے تو انسان بن کے کیویں آ گئے؟ یاد رکھے جبریل نور ہے، جبریل کیسے ہے؟ اللہ میں نال تھوڑا تکے بیٹھے ہوئے، جبریل کیسے ہے؟ اللہ دا نور ہے، نورانی فرشتہ ہے، نور ہے۔ قرآن سونے فرمائے فَتَمَثَّلَ لَهُ بَشَرًا سَوِيًّا، او نہ کل بشر بن کے آئے، مریم دے کلوں جبریل آئے تا انسان دی صورت ہے۔ معلوم تھی اللہ دا نبی نور ہے تے انسان بن کے آئے، جی میں اللہ دا پاک جبریل فرشتہ نور ہے تے مریم کو انسان بن کے آئے۔ جے جبریل نوری انسان بن کے آ سکتا ہے تا سادہ آقا نوری انسان بن کے کیویں نہیں آ سکتا۔ اساں تا دے نور نبی دا اس ویلے دا جے نبی اسمان بھی نہیں سی، لو محفوظ نہ عرش نہ کرسی، اجے کون و مکان بھی نہیں سی، آدم ہوا والا اجے نام و نشان بھی نہیں سی، او نبی پاک تا نور ہی نا انسان بن کے آئے، جی میں جبریل نور ہی تے راہ دیوے۔ آکھو سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ماں کولوں جبریل آئے اور آکھا نے آنا رسول ربی کی، میں تیرے رب دا بھیجا ہے فرشتہ، لے آہبا لاکی غلامن زکیہ، میں آیا جو تیکو ستھرا جائی پوترتا فرماواں۔ جبریل کیا کہا؟ میں تیکو پوتر دے ماں۔ متکلم دسی گا جیڑے علماء حضرات تشریف فرمائیں، لے آہبا لاکی غلامن زکیہ، میں آیا تیکو پوتر دے ماں۔ جبریل پوتر دے ماں کہ اللہ پوتر دے ماں آئی؟ اللہ نہ اولاداں کون دین دے؟ اللہ۔ جبریل کیا کہ میں دیون واسطے آیا۔ معلوم تیا دیندا اللہ ہے، دیویندا اپنے نیک بنداں دے ذریعے ہے۔ اساں پیراں فقیراں کو لوجے لیوانی کے آدھے نا، پیر صاحب دعا فرماو اللہ میں کوں اولاد عطا فرماوے، اگلے آدھے جی پیراں تو ویندے وے مطلب اتنا خدا نہیں سندا، دیونا خدا ہے، پیراں تو ونجن دی کیری لوڑے، او کو آگے دیونا اللہ ہائی۔ جبریل وطائیں کیوں آکھے میں دیون واسطے آیا؟ جبریل جان دین میں توحیدی بھی ہاں، میں اللہ کو منن والا، اللہ دیون والا ہے، لیکن اللہ میرے ذریعے دی ویندا پہ دیندہ خدا ہے، لیکن کہہ لے مصطفیٰ دے ذریعے، کہہ لے اولیاء دے ذریعے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ماں جلے سنا کہ جبریل آئے آدھے میں تے کو پوتر دیون واسطے آیا۔ حضرت مریم دی شادی نہیں تھی، انہوں نے آکھا انا یکون لی غلام ولم ینسسنی بشر، میری اولاد کیویں تھی سی جو میری تو شادی نہیں تھی، میں کو کہیں انسان ہاتھ نہیں لایا تے بعد میری شادی نہیں تھی، میری اولاد کیویں تھی ولم اکو بغیہ، میں بدکار بھی نہ،
ود جلے شادی نہیں تے بدکار بھی نہ بغیر جنے تے میری اولاد کی میں تھی قانون خدا تھی ہوئی شادی تھی دی تے اولاد تھی دی تے کنواری کی میں اولاد دے سی حضرت جبریل نے کہ فرمائے قال رب کی ہوا علی حجن تیرا رب فرمائندہ پہ تھا دے واسطے سوکھی گال ہے میں دے سامنے یہ چاہنا عیسیٰ علیہ السلام جمے نہیں جمن کولو پہلے سارا واقعہ بیان تیندا پہ کیویں جبریل آئے کیرے ٹائم آئے کیری صورت دے وچ آئے کیا کھا ساری گال کی تھی حضرت مریم کے جواب دیتا مریم کے اپنا دار ظاہر کیتا انہوں نے کہ تسلی دی بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جام پائے قرآن سونا میں پہلے پڑھ کے سنا تھا جلے ترجمہ پڑھتے تو اکثر ایک مولوی صاحب آیا ہی وہ عیسیٰ علیہ السلام دا جمنا قرآن پاک جو پڑھ کے سنایا ہی لیکن حافظ صاحب قاری صاحب عالم صاحب کھول سورہ مریم میں کوئی پہلا رکوع دوسرا رکوع پڑھ کے سنا مولوی صاحب ٹھیک پڑھ گئی ہر مولوی صاحب میں ٹھیک واقعہ سنایا ہی جلے میرا دوست آ تو کہ عالم سنی کو لو سنتے ہیں وہ اکسیو تا نبی دا جمنا پیا بیان تھی دے وفقہ جمنے تے گال مک نہیں گئی حضرت مریم جی میں بال جمن دا ٹائم نزدیک آیا سیڈ تے لگیاں گئیاں بال جم پیا آپ دا جڑا غم آئی کہ یا اللہ میں بغیر جنے دے بغیر شادی دے بال جایا ہے یہ تا میں ویسا تا لوگ میں کو آکسن تے نعوذ باللہ گناہ کیتا ہے اللہ پاک کے تسلی دیتی ایک قرآن بیان فرمائے تھے اون مریم نے کھا دی کے شے قرآن بیان او خدا دا بندہ نبی دے میلاد ہونے تا صحیح گالیں تا بیان کرے نے جڑیاں قرآن اپنے نبیان دے بارے بیان کریں دا پہ اللہ دے نبی فرمایا غزی الیک بجد النخلہ تھی او مریم پریشان نہ تھی تو نبی دی ماں ہیں اے جڑی کھجی کھڑوتی ہے نا سکی کھجی کھجر یعنی کھجی دا تھنک اور سکی کھجی ایک تو حلے تھے نا اللہ پاک نبی دے منہ کولوں ہی کھجی کو ساوا کرے سی اندے تے پیڑ بنے سی و تو حلاسیں تیرے تے سخت ڈنگے ڈنگے ڈوکے پیڑ دے ڈھاسیں او کھا اپنی طاقت بنا پتر کو پال اپنی آنکھیاں ٹھڈیاں کر کوئی پچھی تو نہ لاویں آکھے پتر کول پچھو میں نہیں الاونا اور نبیان دے میلاد کو تو کیویں بھاج سکدا ہے نبیان دے میلاد کولوں تو کیویں بھاج سکدا ہے میرے دوستا قرآن نبیان دے میلاد مناوے تے تو آکھیں نہیں میلاد تا شرک ہے میں آکھے دوستا اے میلاد شرک نہیں دا عرش دا ساکن فرش چاہے رنگ لایا اس آن پہاڑاں سنا اونی کل مخلوق نے ہائی مکار ابلیس دی دھاڑاں کو میلاد حضور دا بدت نہیں اے کپ دیندا شرک دی تاراں کو اے او مقبول عمل ظفر ایندا ملتا ہے اجر کراڑاں کو اوے میرا دوست آسان مسلمان ہیں دوستان را کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنہ نظرداری میرا دوست ایتا نبی دے غلام میلاد منائی بیٹھے نا نبی دی آمد دی خوشی دے وچو کافر ابو لہب مر گیا مردار تھی گیا ابو لہب وہ ایک قرآن نے ان دی بیعزتی کرن واسطے پوری صورت نازل کیتی ہے ابو لہب حد بنی جنی برباد تھی میں جائے کو اللہ برباد کرن دا تے حد بنی جان دا کہ اسے اگر حد اشارے نال نبی نہیں بھتریجا سمجھ کے جلے خوشی اپنی غلامنی کو آزاد کیتا ہے اللہ اون دے عذاب کوئی گھٹائے اس واسطے اس ہکلازے واسطے صحیح لیکن نبی دا میلاد منائے یعنی نبی دے جمعنے تے وہ خوش تھی آئے وہ کافر خوش تھی وے تو کو اللہ پاک اجر دے دے وہ مسلمان خوش تھی وے تاکہ میں اللہ اجر رکے سی اے او مقبول عمل ظفر اندہ ملدہ اجر کراڑا کو ہون تو ساں آکسو میں مولی صاحب آ گیا ہیں میلاد حضور دا بدت نہیں کپڑے دا شرک دی تاراں کو مولی صاحب دے صحیح ون اے بدت تا چلو ہونا جلے مکسی نا میلاد ود اے بدت ہے کہ نہیں اے کرنا چاہیے دا کہ نہیں وجی میں بہت سارے گالیاں اذان کو پہلے درود و سلام پڑھا سے جی بدت جنازہ کو بعد دعا کی تھی جی بدت اور جنہیں ایسا ختم واسطے ویندے پہ جی بدت اور ساری کوئی میلاد شریف تھی نہیں پہ بدت یعنی ساری گال بدت اے میں اس پاسے بھی ہو لے لہٰذا کو رتی کی جان نہ چھوڑے گا لیکن گال ہے نعرے مارو نہیں منع کو نہیں سبحان اللہ کو نعرے مارو جان نہیں دیکھا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے خلافت
ساتھ ایک شعر آخر پڑھتے پہن बाकी क़यामत کہ زندگی دے وچ خدا توفیق شاکر کون دی قبر وچ میلاد میں ہر دم منیندہ رے ونا تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھریندہ رے ونا سونے محبوب دی میلاد اور سونے محبوب دی یاد اے میلاد دے ٹائم تے فقط اللہ یاد نہ کریں تے صلات دے ٹائم بھی یاد کریں نے تو وسر ونے جڑے بخت دے وچ جی بخت اقبال نہ ہووے سونا تو وسر ونے جڑے بخت دے وچ اے جی بخت اقبال نہ ہووے تے نا دے باجو کہیں ویلے کوئی لبتے گال نہ ہووے تھیوے خارجہ کل تے عشق دے وچ کوئی سوچ دی تال نہ ہووے ساڈی ظفر ہوتے ہی نماز نہیں جیتی تیرا خیال نہ ہووے سونا میری تو ساری بہار آپ سے ہے سونا سارے تو سب کچھ تو ہیں ادھن تا پڑھ کے اعلان کرے رہے ہیں کہ تیرا اسم آساس ہے ہر شہدی تیرے نام تو تھیندہ ہے دین شروع تیرے چہرے نال فلک روشن تیرے قدمہ نال زمین شروع چمو نبی دے قدمہ کو کہ تا آکے رول امین شروع جتا ظفر عقل دی سرحد ہے تیری شان دا تھیندہ شین شروع سونا تو تا امام الانبیاء ہیں جنہاں مقتدی بنن دیاں دعائیاں کیتیاں انہاں دا میلاد قرآن پاک پڑھ دے آؤ جی بے نبی دا میلاد قرآن پاک پڑھ دے پہ ہیں 20واں سپارہ سورۃ القصص پہلا رکو حضرت موسیٰ علیہ السلام دا جمنا اللہ پاک نے اپنے قرآن ہی پڑھا اور موسیٰ کون ہیں موسیٰ علیہ السلام دعا کرنے یا اللہ میں کوئی نبی دا امتی بناویں مقتدی تا میراج دی رات ہوئے بھی ہے امتی بناویں جیڑا امتی ہے اندہ قرآن میلاد پڑھدا پہ تے جیڑا امام ہے اندہ تو پڑھا کر جا میرا دوستا قرآن سونا میلاداں پڑھے اور قرآن دا قاریہ کے نہیں جی نہیں کرنا آؤ جی قرآن سونا اللہ پاک فرمائیں دے طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون اللہ سونا فرمائیں دے تیکو موسیٰ اور فرعون دا اسا واقعہ سننے ہیں ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا فرعون بڑا ظالم تے جابر تے سرکش بادشاہ اس نے سرکشی دے لے کی تھی اللہ سونے نے امت دے اتے اللہ فرمائیں دے وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ جلے اساں ارادہ فرمایا جو ظالم دے ظلم کو ختم کر کے ضعیفان دے اتے کمزوران دے اتے مہربانی کروں نُرِيدُ أَن نَمُنَّ اساں دے ارادہ فرمائے اساں کمزوران تے حسان کروں اللہ کمزوران تے حسان ہی کیتا اللہ کمزوران کو کمزوری کولوں کٹ کے ظلم کولوں کٹ کے اپنی رحمتاں عطا فرماون واسطے نبی پیدا فرمایا او نبی دے جمنے کو قرآن سونا بیان فرمائے دے حضرت موسیٰ علیہ السلام جام پائے جلے جمے فرعون دا حکم آئی جیڑا چھوڑ جمے نر جمے لڑکا جمے او کو زندہ نہیں چھوڑنا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ماں یہ سوچ کے فرعون میرے بال کو ذبح نہ کر چھوڑے نہ کروا چھوڑے اس واسطے انہوں نے ایک صندوق دے وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سٹ کے دریا چ وہا دیتا اللہ پاک دا کرو نہیں وے یہ ساری گال قرآن دا میں بیان کردا بیٹھا ترجمہ اس واسطے پڑھدا بیٹھا اور نال قرآن چ ہی بیٹھا کداں کوئی نبی دے میلاد کو روکنے کو موسیٰ دا میلاد بس قرآن چ کاڑ گن موسیٰ علیہ السلام دی ماں نہ کچھ لفالق فی الجم دریا چ وہا دے دریا چ وہا دیتا اللہ دا کرو نہیں میں تیا جیندے کو بچین نے انوسے دے گھر ہو موسیٰ علیہ السلام آ گئے موسیٰ دے فوجیاں ڈٹھا صندوق ویندا پہ ناپ کے گھین آئے جل حضرت موسیٰ علیہ السلام دے وہ صندوق کو کھولا بھی سونا دیاں چند دیاں سونے چہرے والا ایک مشوم بال موجود ہے فرعون آکھے ایویں ہے ای تاں چھوڑے بالے ایکوں ذبح کروں چا قال تمرت فرعون قرۃ عین لی ولک اے ساری اکھیں دی ٹھنڈا کوسی معلوم تھی ہے کہ جیڑا نبی ہوندا ہے او مسلماناں دی اکھیں دی ٹھنڈا کو ہوندا ہے
اسے ٹھنڈا کو محسوس کرنے واسطے تب امتی سونے محبوب دا نا چمکیندا ہے اور اس پاسے میں تھوڑا آندہ پیاں ایتا نبی دے میلاد کو بار اللہ سونے پورا بیان فرمایا کیویں اللہ پاک دے اس نبی دی اللہ پاک حفاظت فرمائی کیویں فرعون کون پہ گئی جو میں جو کو پوتر بنائی کھڑو تاں این دے کھانے دا این دے کھیر پلاون دا کے تھے سی موسیٰ علیہ السلام دے واسطے دیاں منگوائیاں گئیاں ایک دئی آپ کھیر نہ پیتا بئی دئی آپ کھیر نہ پیتا کتنے دیاں آئیاں آپ کھیر نہ پیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بھیڑ کو موسیٰ علیہ السلام دی والدہ بھیجا آئی وانی میں دیکھا دے دیوان کہ قالت لیختی قصی ہی دے دیوان کہ دیکھاں کہ حال تھی دے جلے ساریاں دیاں کھیر پلامن دی کوشش کی تھی آپ کھیر نہ پیتا موسیٰ علیہ السلام دی بھیڑ آئی کھڑوتی اس نے کہا میں دے سام آئی کہ دئی دا مت ہوں دا کھیر پیوے دئی کون حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ماں موسیٰ علیہ السلام دی ماں کو سڑوایا گیا فرعون دے جی میں گھر آئی ہے کھیر پلاون لگی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھیر پیون لگ گئے انہاں ہون آکے میں تئی میں کھیر نہ پلیں دی یہ تک میری مزوری نہ ہوئے یہ تک میرے واسطے محل نہ ہوئے یہ تک میرے واسطے رعایت دی جا نہ ہوئے پہلے دعائیاں کہ یا اللہ میرے پوتر دا کہتی سی رب فرمائے اے موسیٰ دی ماں ولا تخافی ولا تحزنی انا رادو الیکی اے موسیٰ دی ماں تو خوف نہ کر تو غم نہ کر تا تیرا پوتر تیرے ولا گھناسوں ہون جلے پوتر ولا فرددناو الى امی ہی جلے اپنی ماں دو ولا موسیٰ علیہ السلام ولا والے تے آپ دی ماں کھیر پلاؤن واسطے مقرر تھی گئی کیوں تھی کہی تکر عینوہا انہیں اکھیاں تاکہ ٹھڑیاں تھی میں بہرحال میں اس وقت واقعہ سنا کے ایدھے سمنا چاہنا میرے دوستا یہ سادیاں سونیاں گالیاں ہیں جیڑیاں کہیں عالم کہیں مفتی کہیں پیر کہیں فقیر کہیں اپنے مسئلہ کالے بیان ہی واسطے نہیں کیتیاں جو ذوق دی گال ہے چلو میلاد شریف کی محفل میں یہ بیان کر دیا جائے یہ ذوق کی بات ہے لالا یہ قرآن ہے یہ وہ قرآن ہے جہاں زبر زیر پیش کو غلطی کو لوں اللہ بچاونا ہے اور ہی میں بچاونا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یہ قرآن اسا نازل کیتا ہے یہ قرآن دی حفاظت سارے ذمہ ہے یہ قرآن کو کوئی نہیں گھٹا ودا سکتا یہ کوئی نہیں آ سکتا جی یہ پہلے تو نہیں تھے بعد میں کسی نے ڈالے ہوں گی یہ پہلے نہیں تھا بعد میں کسی نے بدعت بنائی ہوگی میرا دوستا یہ قرآن ہو ہے کہ زیراں زبراں شداں مداں سب شان تیری بھی چاہیے ہاں بے خبرانوں خبر نہ کھائیے تو خاصا رمضہ پائیں قرآن جلے اللہ دے نبیاں کو بیان کریں دا ہے میرا دوست آوہ تو اللہ دے نبیاں دا میلاد کیوں نہیں بیان کریں دا ہون میرا دوستا وجلے سے لگے ویسو نا جی تو کو اکسن جی مولی صاحب قرآن پاک تب پڑھا لیکن یہ جو پچھلے نبیوں کی باتیں ہیں نا ہمارے نبی کے صحابہ نے تو ایسا نہیں کیا اکسن نے لالا میں تک صحابہ دیا گالی میں سنائی میں نال آج تک میں پہلے آکا میلاد شریف دی محفلے وقت لگتا ہی میں دی میں سا پیشیں دے دیگر اکٹھے پڑھ سوں فکر نماز پڑھ کے بیٹھے ہوا آکے سبحان اللہ محبت نہ درود شریف پڑھ کے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بارک وسلم وسلم علی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ یہ سارے کیچ علی اسلام بھی بیٹھے انہاں کو پتہ ہے کہیں بیان لمبا تھی ونے تے 3 گھنٹے ہی لگا ویندا ہے اور ایک دفعہ ایک آمنا ہی مولانا صاحب حقانی صاحب غالباً تے ہنے آندے پین تے مولوی صاحب تھوڑا بیان اے ہنے آندے پین تے تھوڑا بیان ساتھ بڑی آن غالباً تو تقریباً میرا خیال ہے 2.5-3 گھنٹے وہ بیان لگا کہ میری پریکٹس ہے بیان کرنے دی شرط ہے کہ پکا ہو تو بند ہوئے تو آپ سو مولوی صاحب سارے واسطے گرمی دی گال ہے لیکن میں گرمی دے بھی تھوڑا مزہ آندا ہے بھئی گلا خراب نہیں تھیدا کیونکہ صرف اساں اتنا میلاد نہیں پڑھنی اساں بھائیاں جہیں تے بھی حاضریاں دیونیاں محبت نال ولاد درود شریف پڑھن اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بارک وسلم وسلم علی میرے دوستا صحابہ نبی دا میلاد کیتا ہے تے ضرور کیتا ہے حدیث میں پیا پڑھدا انکار تو پیا کریں بھئی حدیث نہیں عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج معاویہ على حلقة فی المسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی فرمائن مسیحی صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں ایک بہر صحابی آئے آکے ماج لسکم اے میرے نبی دے یارو کیوں بیٹھے ہوئے انہاں آکے جلسنا نذکر اللہ ونحمد علی ما ہدانا الاسلام اساں بسیط بیٹھے ہیں اللہ دا ذکر کرنا واسطے اللہ دا شکر کرنا واسطے کیڑی گال تے اللہ دا ذکر تے کیڑی گال تے شکر
علی ما ہدانا للاسلام اللہ سا کو اسلام جائیں عظیم نعمت عطا فرمائیے ہی نعمت شکرانے واسطے بیٹھی ہیں صحابہ بیٹھی ہیں مسجد بیٹھے ہوئے بیٹھے ہیں سارے مسجد اللہ کرے کہ شالا 5 وقتی سا کو مسجد آؤں نصیب تھی وے بعضوں کا سارے دوست ہونے ملاداں واسطے آنے نمازاں واسطے گھٹ آنے وہ جڑا نمازاں بہوں پڑھتے تھے ملاداں تو نہیں آندہ وعدہ جی دیکھو یہ نماز نہیں پڑھتے ملاد مناتے ہیں نعوذ باللہ یہ گمراہ ہیں نہیں میرا دوست اسا نمازی بھی ہیں تے ملادی بھی ہیں تے نیاز کرینے ہیں تے نیازی بھی ہیں لہذا ملاد بھی پڑھی کرو نماز بھی پڑھی کرو صحابہ نبی پاک دے بیٹھے مسجد ابیا صحابی آئے اوہدے ماذ لا سکوں کیوں بیٹھے ہوئے بھئی نماز دا ٹائم ہوئے تو نماز واسطے بیٹھے ہوا لیکن نماز دا ٹائم تو نہیں کی میں بیٹھے ہوئے انہاں کہتا بیٹھے ہیں اللہ دا شکر کرنے واسطے اس واسطے اللہ سا کوئی اسلام نہیں دولت عطا فرمائی ہے انہاں کے سہوں چاو اسے واسطے بیٹھے ہوئے اللہ ماذ لکم اللہ ذالکا سہوں چاو اسے واسطے بیٹھے ہوئے ہون نبی دے صحابہ سچے صحابہ اولئکم الصادقون اولئکم الراشدون اولئکم المتقون قرآن نے سچیاں مٹھیاں ساریاں تقوی والیاں صفتاں انہاں دیاں بیان کیتیاں وقت بھی صحابہ ایک بالکل سہوں چاو میں نے پہلے کوئی گال تھا خاص ہو سی جی ہاں میں نے ساما خاص ہو سی کیڑی گال خاص ہے انہاں کہ اللہ ماذ لکم اللہ ذالکا سہوں چاو اسے واسطے بیٹھے ہوئے جی اللہ دی قسم ہے اسے واسطے بیٹھے ہیں انہاں کہ میرے یارو میرے نبی دے پیارو میرے نبی دے صحابہ میں سہوں ہی میں نہیں چوئیاں اندر خاص گال ہے جی میں تساں بیٹھے ہوئے تے میں آیا تے پوچھم کیوں بیٹھے ہوئے ہی میں گواسا بیٹھے آتے تے نبی سونے آپ آئے تے انہاں ہی میں پوچھا جی میں تھوڑے کو پوچھا ماذ لا سکم کی میں بیٹھے ہوئے انہاں جڑی گال کی تے تھوڑا غور نہ سنے انہاں کہ جلسنا نذکر اللہ ونحمد على ما هدانا للإسلام ومن علينا بك يا رسول اللہ اے اللہ دے نبیاں اے آمن والے پوچھن والے کیوں بیٹھے ہوئے اساں بیسے اس واسطے ہیں تاکہ اللہ دا شکر کروں اللہ دی حمد کروں اس گال دوتے اللہ پاک کا سا کو اسلام عطا فرمائے اور تو کو سادے کو بھیج کے جڑا اللہ پاک نے سادے تے احسان کیتا ہے وہ احسان دا شکر بیٹھے ادا کرے نہیں آئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ یا غوثیہ جشن عید میلاد النبی زندہ آباد سرکار کی آمد سرکار کی آمد منٹھار کی آمد سونے کی آمد پیارے کی آمد صحابہ دی گال پہ سن دیا سے آکو چاہ ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی میرا دوست آئے جنتی لوگاں دی گال پہ اتنی دے جنتیاں نے جنت دے مالک کو آکھا سونا اس واسطے بیٹھے ہیں کہ اللہ پاک تو آکوں بھیج کے جڑا سارے تے احسان کیتا ہے اساں وہ احسان دا شکر ادا کرن واسطے مسجد وچ محفل سجائی بیٹھے ہیں وا سونے محبوب اگو سواں چوائیاں اللہ ماذ لکم اللہ ذالکا سوں چو اس واسطے بیٹھے انہاں کہ جی سوں ہے اللہ دی قسم ہے اسے واسطے بیٹھے ہیں ور نبی سونے فرمایا میں جو تیرے کو سواں چوائیاں نا اس واسطے نہیں جو میں کو تولے تے بیت باری لم استحلفکم تومت لکم میں تولے تے بیت باری جو سواں نہیں چوائیاں گالے ہے اتانی جبریل فاخبرانی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ میرے دوستو میرے صحابہ سنو میں سواں اس واسطے چوائیاں گال پکی تھی ونجے اور 1400 سال بعد بھی تدے غلام آمین تا انہاں کو گالے پکی لگے کہ سونے محبوب فرمایا میں سواں اس واسطے چوائیاں جبریل میں دے کلو آئے ہیں اور میں کو دسائیس کہ تیرے صحابہ ایڈا سونا کام کریں دے بیٹھے ہیں جو اللہ یباہی بکم الملائکہ اللہ تعالیٰ تو آدھے انہا کماں دے ہوتے فخر پیاو فرمائے دے کام کیڑا آئی میلاد دی محفل کام کیڑا آئی جن اللہ ہو سارے نماز پڑھتے ہیں کام کیڑا آئی میلاد دی محفل سجائی صحابہ بیٹھے ہیں اور فرشتاں پیغام آنے اللہ سونا صحابہ دی کام دے ہوتے خوشیاں پیاو فرمائے دے اللہ تو کو مبارک بات پیا دے دے مبارک ہوئے تو حقوی میرے دوست تھا مبارک تو حقوی ہوئے میلاد دی محفل سجائی نے چلا اللہ تعالیٰ یہ محفل کو قبول و منظور چا فرماوے ہن کوئی آخذت ہے
جی صحابہ چلو ایک مرتبہ سجائی تھی تو تم ہر سال کیوں سجاتے ہو؟ آکسی نا جی میرے دوست ناراض دی بھئی سبحان اللہ کے دلے سے حیران تھی کہ دیکھنے لگتے ہو میں دا مولی صاحب بات چکاری نہ کو تھما جانتے نہیں سمجھ نہیں بھی آندی تے گال مکائے تھیں ہن میں 3:30 بجے کل تے پہنچنے میں کو پتہ ہے میں نہ پہنچ سکدا اس واسطے میں آکھے ہوں چلو خیر ہے گال چل دی پئی تے چلان دے سبحان اللہ نے چاہ کوئی تک واقعی جی صحابہ تے ایک دفعہ کیتا تو ہر سال کیوں کرنے آکسن کئی دفعہ آگ دین چاہ نا جی صاحب چلو ایک مرتبہ کر بھی لیا تو تم ہر مرتبہ کیوں کرتے ہو تاکو زل کے اور ہمیشہ کے تاکو پکار نہ دا بس صاحب ہے یو کرے دا بس خبر ختم سو کا نا تو آپ کو کوئی آکسی چاہنا میرے دوست تھا کو آخی میں نہیں ہوتا میرے دوست تھا صحابہ جو کام ایک باری کیتا ہے نا اساں کو گانڈ بننا ہے کیونکہ سونے محبوب فرمایا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین تساں میڈے ہوں کرائے تے میڈے صحابہ ہوں کرائے تساں ایویں کرائے جی میں کیتا ہے اور ایویں کرائے جی میں صحابہ کرینے صحابہ ایک دفعہ کیتا ہے اساں کرینے ہن میرے دوست تھا تاکہ کوئی آکھے نا جی صحابہ ایک مرتبہ کیا تو آپ ہر مرتبہ کیوں کرتے ہیں وہ کو آکھیں اجا خدا نہ خواستہ اللہ پاک پہلے تو انمان بناوے نہیں اگر کوئی انمان مل ونے نا تے اللہ پاک ساکو تو کو مدینے شریف نے زیارت نصیب فرماوے تے اللہ کرے مل ونے او مولی جڑا کہ صاحب نے ایک مرتبہ کیا تو آپ ہر مرتبہ کیوں کرتے ہیں تے ملے کریں دو نا طواف تے او کو آکھیں لالا اے صبر کریں ایک مرتبہ اے خانہ کعبہ تے خدا دا گھر تے رمل کریں دے لے 3 چکران بندہ مونڈے ہلا کے چل دے نا او کو ساتھ صاحب ایک منٹ اے خانہ کعبہ جی خدا دا گھر ہے جی تا آج ذکر جی آج ذکرنی چاہیے تو مونڈے ہلا کے آکڑ دا کریں وقت جی نہیں میں آکر نہ ودا کریں دا جی صحابہ کرام ایک مرتبہ وہ جنگ سے آئے تھے سفر کر کے آئے تھے بہت تھکے ہوئے تھے تو اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا ان دشمنوں کو کمزوری نہیں دکھانی ہے آپ نے فرمایا ان کے سامنے تھوڑا آکڑ کے چلنا ہے تاکہ آپ کی کمزوری اس کے سامنے ظاہر نہ ہو تے صحابہ کرام دشمنوں کو دکھان واسطے مونڈے ہلا کے 3 چکراں چو تھوڑا آکڑ کے چلے آن ہوں تو وہ آپ بھائی صحابہ کرام نے میں کیتا ہے جی میں کیتا ہے بھائی صحابہ تو ایک باری کیتا ہے کافروں کو دکھان واسطے میں کیتا ہے ہوں تو کافر کو نہیں ہوں تو مومن مسلمان عمرے واسطے آنے تے وعدہ جی آکڑ کیوں جی صحابہ کیتا ہے ہوں اس واسطے کرے نے ایسا کو جی صحابہ کیتا ہے ایسا میلاد اس واسطے کرے نے جلے وقت آج دا موقع ہوئے تھے شیطان کو وٹے پہ مریضے ہوئے لالے دیہاتی وٹا ہوئے جی صبرکار وٹا کہہ کو جی شیطان کو مرے تھا شیطان کیتے دسیندہ ہی جی دسیندہ نہیں ہے پلر کسے جہاد ہوتے ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نظر آیا ہے تو شیطان کو وٹے ابراہیم علیہ السلام وار مارے آن وہ کو اکلالا تے کو نظر دے تے کو شیطان دسیندہ ہوں جی نہیں میں کو دسیندہ تو نہیں بھئی ابراہیم نہیں میں کیتا ہی میں ابراہیم دی ادا کو ادا پیا کرینا میرے دوستا جی ابراہیم دی ادا کو تو ادا پیا کرینا ہے آساں صحابہ دی میلاد او اس محفل کو یاد کر کے میلاد پہ منینے آدم علیہ السلام جلے جنتی جان آپ دے انگوٹھا چ نور چمکائی آپ نے انگوٹھا کو چمائی پتہ آج دلے انگوٹھے چمو نا جی آدم کو چلو نور نظر آئے تو آپ کو نور نظر دے آسا آدھے نہیں نظر داتا نہیں پتہ کیوں چم دے وے آسا آدھے میرے دوستا جلے ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نظر آئی وہ شیطان کو دیکھ کے وٹا مارا آئی آج تک کو ڈسیندہ نہیں وٹے مرے نہیں آج نور سا کو ڈسیندہ نہیں آسا نور واتے ہی وہ یاد کو یاد کریں دے چم گندے ہیں بھائی گال تک ڈساواں جلے وقت طواف تھی دا ودا ہوئے طواف نہیں جلے سائی تھی دی ودی ہوئے سائی دے ٹیم جنا کو حکم ہے تھوڑا ہی میں بھجنا ہوں ٹھیک ہے نا بس سائی کرو صفات مروہ دے چکر دے ہوتے تھوڑا جنا کو حکم ہے بھج کے کرو اونا کو جلے بھجتا ہوئے کو اکلالا صبر جی کیوں یہ لالا بھجتا کیوں ہے جی سائی کر رہا ہوں اتنا بھجنا ضروری ہے جی کیوں ضروری ہے جی حضرت حاجرہ او صفات مروہ دے چکر لایا نا انہاں دی یاد ہے جی وہ کیوں بھجیان جی وہ پانی دیکھن واسطے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تسین میں آپ بھی تسیاں پانی گولن واسطے وہ کو اکلالا آج تا زمزم دے کولر بڑے کر دیں بھائی تو کیوں بھج دیں وہ وقت جی میں حاضرہ دی ادا کو ادا کرن واسطے یہ بھجتا وداں وہ کو حاضرہ ہکے باری بھجی آئی تے تجھے جنوی آمیں تو بھج دیں میرے دوستا ہی میں صحابہ ہک باری میلاد کیتا ہے تو بھی ہر سال کیتا کر انہاں سونا دی یاد کو تازہ کیتا کر گالیاں بہت ساریاں ہیں لیکن میرے دوستا
نماز دا ٹائم نزدیک نہ ہوندا نا بلکہ نماز دا ٹائم اگو ٹائم کول ود نہ گیا ہوندا تو میں تو جانی میں تک نہ چھوڑا ہا لیکن یار زندہ تا صحبت باقی کدام وقت ملاقات تا ضروری گال دوتے علیہ سوں میرا دوستا کدامی کوئی گال بھی ہووے نا میں سن کے تے دل وچ بھلائی نہ چا کرو بلکہ کہیں عالم نال رابطہ رکھا کرو تے ہر مسلک دی ہر فعل دی دلیل ہے تیرا مسلک بے دلیل نہیں تیرا مسلک ایویں نہیں جو نگو سامے تیرا مسلک الحمدللہ او مسلک ہے جڑا نبی سونے والا ہے تیرا مسلک او ہے جڑا صحابہ والا ہے تیرا مسلک او ہے جڑا اہل بیت والا ہے تیرا مسلک او ہے جڑا امام علی مقام امام حسین والا ہے تیرا مسلک او ہے جڑا سارے ولیاں والا مسلک ہے اللہ سونے فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو اللہ کو ڈرائے تے سچا نال تھی وائے ساڈا مسلک سچا والا ہے اساں سچاں دے نال ہیں سچاں دے نقش قدم تے ٹرن والے ہیں اور گالیاں بہت ساریاں تھی گئی ہیں آخر تو تے چلو میں وچالے گال تھوڑی کیتی ہی چاہ کہ جنازے تو بعد دعا آوے تا جی بدعت ہے میرے دوستا دیکھو جی رب سونا فرمائے دے ادعونی استجب لکم منگو میں دے کولوں میں عطا فرمائے جنازے کول بعد ہن نماز پڑھسوں نا انشاءاللہ دعا کرے سوں فرضاں تو بعد دعا کرنے ہیں نا تو جنازہ کیسے اگرچہ فرض کفایہ لیکن ہے فرض اور اللہ دے محبوب نے فرمائے فرض نماز کو بعد دعا کیتی کرو دعا قبول تھی دیئے نہیں فرمایا خبردار جنازے کے بعد نہیں کرنا قبول نہیں ہوگی اللہ دے محبوب نے فرمایا منگی اللہ فرمائے منگو میں عطا فرمائے ساں محبوب نے فرمایا فرضاں کو بعد منگی کرو ایسا منگنے ہیں ہون تو کوئی آخری جی جنازے دی گال تو کونی تھی نا جی جنازے دی گال تو نہیں ہے جنازے کا تو اللہ دے محبوب نے نہیں فرمایا میرے سونے محبوب فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء میت جنازہ پڑھا کرو تاں وات اون دے واسطے اخلاص نال دعا کیتی کرو ہن کوئی آختی جی یہ تو نماز دے نماز جنازے دے وچ والی دعا دی گال ہے ساری دلیل فا ہے کہ اذا طعمتم فانتشروا اللہ سونا فرمائے جلے روٹی کھا گی کرو تو فانتشروا وقت اللہ دے فضل رزق واسطے وقت کھنڈ گئے کرو کہنا روٹی کھان دلے کھنڈ گئے کرو اذا طعمتم فانتشروا کھا گینو تو وقت تور پہ کرو اور رب سونا فرمائے دے اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا جلے نماز جمعہ پڑھ گی کرو نا فانتشروا وقت اللہ دے رزق گولن واسطے گائے کرو لیکن این تو نہیں آکھ سکتا بندہ تو اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا ڈیویں نماز کھالے کھڑوتی ہوئے تے بھاج پو نہیں نا بل دلیلاں بہت ساری ہیں لیکن سادیاں ہی گالیاں تک ڈساواں کہ دیکھو میں ایک مسئلہ شریعت دا ہے شریعت دا مسئلہ ہے گال لمبی تھیندی ویندی شریعت دا مسئلہ ہے جی میں اساں نماز ہن پڑھسوں کئی دوست وضو کریں دے ویندے ہوسن کوئی رکعت کو رہ ویندا ہے اچھا جنیاں رکعتاں جو رہ گئی ہوں جتنیاں وہ آختی بس خیر ہے چھوڑو نہیں نا جتنیاں رکعتاں راندیاں ہوسن رکعتاں پوریاں کرے سی ایک رہ گئی ہے تو ایک پوری کرے تھی ترے رہ گئی تو ترے کرے تھی چار رہ گئی تو چار رکعتاں پوریاں کرے تھی تو یاد رکھے جنازے دی تکبیراں ایویں ضرور ہیں جی میں نماز دیاں رکعتاں ضرور ہیں اے جنازے دے ارکان دے وچوں رکن دے وچوں تکبیراں چار تکبیراں اچھا بالفرض ہن مسئلہ ایک سادہ جیاں ہے ایک بندہ جنازے دے کولوں دیر نال پہنچا ہے ایک تکبیر تھی چکی ہے دو تھی چکی ہیں ترے تھی چکی ہیں اچھا اگر بالفرض السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ چاہیے تے ویندا ہوں جن رکعتاں رہیاں کھڑوتی ہیں تکبیراں رہیاں کھڑوتی ہیں وہ کہ کرے نماز دے ٹائم تے اساں جلے نماز نہیں کرنی رکعتاں رہیاں کھڑوتی ہیں رکعتاں پوریاں کریں دے تے تکبیراں ہی پوریاں کرنیاں اگر اساں بالفرض جنازہ پڑھ کے تے فوراً چاہیے تے ویندے جیڑا تکبیراں راہی کھڑوتا ہے وہ کیا لالا میرے واسطے تے 2 منٹ کھڑو وائے وہ آکسی نہیں نماز توڑ کے نہ آکسی ہوں جلے اون تکبیراں پوریاں کرنی ہیں اکل بھی یاد ہے یار اتنی دیر تا صبر کر چاہ یعنی تکبیراں رہی ہیں تکبیراں تا پوریاں کر کے نے بھاویں وہ ثنا نہ پڑھے بھاویں وہ مقصد دعا نہ پڑھے میت دی درود شریف نہ پڑھے لیکن وہ تو سنت آئی نا انہاں دی رہون خیر ہے لیکن جڑی تکبیراں فرض وانگو ہیں انہاں کو تو پورا کرن دے واری اتنی دیر ہی جلے صبر کرے نے تے وقت اللہ تعالی کو توفیق دے وے تا رب فرمائے دے ادعونی استجب لکم میرے کو منگو میں عطا فرماتا جی نبی پاک نے نہیں مانگی تھی پہلی گال ہے کہ نبی پاک منگیے اور صحابہ
جتنے دفعہ کئی روایات ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر ایک بار جنازے کو رہ گئے, آپ نے فرمایا ان سبقتمونی بالصلاۃ فلا تسبقونی بالدعاء. میرے نبی دے یارو اگر جنازہ پہلے پڑھ گیتا نے تو صبر کرے دعا تا میں کو لانڈی وائے. ان سبقتمونی بالصلاۃ اگر نماز جگو تے نے وڑے فلا تسبقونی بالدعاء و دعا تا میں کو لانڈی وائے. نہیں میں تھی سکتا جو نماز پڑھ دے کھڑو دے پڑھائے راندے لمبی کرائے میں تھوڑیاں پڑھ گئی یہ میں تھی سکتا ہے نہیں. نماز دے عقل دیونی نہیں چاہیے دی. صحابہ کو پتہ نماز میں عقل نہ دینا پیا. معلوم تھیا اس نے اعلان کیتا ہے, فرمایا ہے, اپنے یاراں کو خبردار کیتا ہے میرے نبی دے یارو اگر جنازہ پہلے پڑھ گیتا نے تو فلا تسبقونی بالدعاء میرے کو دعا چ اگو نہ لگائے میں کو دعا شامل تھی وانڈی وائے. جی نبی پاک نے نہیں مانگی اساں آدھے منگی تو ہے لیکن جی میں اساں ہاں بعض اوقات کئی جہاں تے غلط کام بھی تھی وینن. دعا واسطے بیٹھے تے وقت گھنٹہ جی دعا تھی پئی ہے وقت چم پانی 15-20 آیات پڑھیا وینی پین وقت دعا تھے وقت 15-20 آیات نہیں. اے بھی ہے اے بھی حکم جنازے کو تکھے گھن ونجو جن تے ویندا پہ. لیکن اے جڑا فاصلہ اجنبی فاصلہ نہ ہوئے وہ بالکل جائز ہے. اگر نبی پاک نے نہیں کیتا وہ مسجد ہے نا جی مسجد ہے. اچھا کون کون آدھے مسجد بیٹھے ہیں اساں جیڑے نیدر بیٹھے وہ ہاتھ کھڑا کرے ہو حافظ صاحب تو نیدر بیٹھے ہیں. اچھا بہرحال مسجد ہے نا مسجد کھیلنا نہیں مسجد ہے. کوئی میں کو مسجد دے ساؤ جہاں دے محراب نہ ہوئے اور کوئی نبی پاک دی حدیث دے ساؤ جو اس میں آپ دے مسجد دی محراب آئی صحابہ محراب بنائیے ابوبکر عمر صدیق عمر فاروق عثمان غنی مولا کائنات امام حسن پاک امام حسین پاک یا کہیں صحابی مسجد دی محراب بنائی ہوئے تے کوئی آج مسجد محراب کو خالی کون ہے. ساری مسجد کیڑی کچی ہے کہ پکی ہے؟ پکی ہے. اللہ پاک ہر مسجد کو آباد رکھے. نبی پاک دی مسجد کچی ہے کہ پکی ہے؟ پکی ہے کچی ہے. چھڑیاں دی چھت آئی تے شتیر ہن کھجور تے دے دیئے دنیا جلوے حضور تے کچی مسجد آئی. آج کیڑی مسجد کچی ہے؟ ساریاں پکیاں ہیں. ٹھیک ہے محراب کون ہے آج ہے مسجداں کچیاں ہاں آج پکیاں ہیں. اللہ دے محبوب تو یہ فرمایا ہے یہ مسجداں کو رنگ چونے نہ کرائے آج کرے نے نا. اللہ دے محبوب نے منع کیتا وقت بھی کرے نے جیڑے عالم آگدے نا جی وہ منع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی وہ مکروہ تنزیہی ہے یعنی کراہت تنزیہی ہے. میرا دوستا جیڑی شاید منع کیتا گئے وہ کریندے پائیں تے ہر بندہ کریندہ پہ تے جنازے تو بعد دعا اللہ دے محبوب نے منع ہی نہیں کیتا. جلے منع نہیں کیتا وہ شریعت جیڑی شے کو شریعت منع نہیں کیتا وہ جائز ہے. الاصل فی الاشیاء الاباحۃ اسلام وچ ہر شے جائز ہے. نجائز وہ شے جتا قرآن منع کیتا ہے یا رحمان منع کیتا ہے یا نبی دے فرمان منع کیتا ہے. واتی تھیں تو آکھوں جی وہی زور دیاں واتے 4 رکعتاں فرض ہونے تو 5 پڑھیاں کر اللہ منع تو نہیں کیتا. اللہ منع نہیں کیتا لیکن اللہ مقرر کیتا ہے. جتنا شریعت مقرر کر چھوڑے اتنا ہاتھ گھاٹ واد نہیں تھی سکتی. جتنا مقرر نہیں کیتا اتنا اللہ پاک نے اپنے غلاماں دے رائے تے چھوڑیے. جتنا سہولت انہیں کرائے چاہ جتنا اوکھ انہیں چھڑائے چاہ. بہرحال مسئلے بہت سارے گالیاں بہت ساریاں لیکن آخر تے یوں آکھسوں کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. اللہ کریم ساکو سونے محبوب دے سونے میلاد دے صدقے دے نال دوہاں جہانچ کامیابیاں نصیب فرماوے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.